بھائی کا قتل ہو رہا ہے، معاشرے میں قتل ہو رہا ہے، کچھ معمولی پیسوں کے لیے قتل ہو رہا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیویوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں. کس قسم کے ایسے لڑائی جھگڑے مسلمان؟ پوری مسلمانوں کی جان اور مال تباہ خود مسلمان آپس میں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اس کا شعور نہیں ہے. بے شعور قوم، بے شعور زندگی گزار رہی ہم. حقیقت کیا نہیں سمجھ رہے ہیں ہم. اللہ بولا کہ آپ کے نظریے کے خلاف کوئی نظریہ قائم کرے تو اس کو قتل کرو. بولا اللہ ہے کہیں قرآن حدیث میں کہیں قتل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آپ بول رہے ہیں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، ہاں یہ سلفی مسئلہ ہے، یہ وہابی کا مسئلہ ہے، لیڈیز کا مسئلہ ہے، سنیوں کا مسئلہ ہے، مسلکوں کے مسئلے. اور یہ مسلکوں کی اتنی ہوا، اتنا تشدد، اتنی نفرت پھیلا کہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے. اور کیا بولا قرآن؟ پورے حدیث کے آپ کو اس لیے پہلے سنا ہے. مسلمان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. ہے معاشرہ ہے، اجتماعیت ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، حالات ہے، زماں ہے، مکان ہے، ساری چیزیں. کچھ معاملہ میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اختلاف کو ہوا مت دو، کرو کیا؟ صلح کرا دو. دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح صفائی کرا دو، انہیں گلے ملا دو. یہ نماز اور روزے سے افضل عمل ہے حدیث میں. پھر ساتھ ہی اللہ وارنگا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. کیا مطلب؟ اللہ جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی سے بچو، اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ تاکیدی کلمہ ہے. یعنی اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اوپر جو ہم فارمولہ دیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو نہیں. کیا حالت ہے؟ مسلمان باقی کہاں ہے جی؟ نام کا مسلمان ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے والا. اب ایک حدیث سنیں گے تو رونگٹے ٹھہر جائیں گے ہمارے. کیا الفاظ آئے اس میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں. مارنے والا بھی مرنے والا بھی دونوں مسلمان ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، مارنے والا تو جہنم، مرنے والا کیوں ہے؟ اب توضیح دیکھیے. توضیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی اسی لیے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی زد میں انہیں پہلے آ گیا، لیکن ارادہ اور نیت تو دونوں کی قتل کرنے کی تھی، اسی لیے دونوں جہنمی ہیں. لفظ متعمد جو قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِرَادَةً عمدن، کیونکہ دونوں کا ارادہ یہی تھا میں اسے آج قتل کر کے رہوں گا. انہیں بھی ادھر سے نکلا میں اسے آج قتل کر کے رہوں گا. لہذا دونوں کا اقدام، جس کو موجودہ دور میں قانون میں کہا جاتا انکاؤنٹر، یعنی دونوں قتل اقدام قتل، دونوں قتل کے پاداش میں گرفتار کیے. تو آج ہمارے پاس جو ہو رہا ہے متعمدن، دونوں چاہے وہ شیعہ اور سنی ہو یا اور بھی، یا مسئلے بہت سارے آگے بڑھ چکے ہیں ہمارے پاس جو آ رہے ہیں مسلکی مسائل کے اوپر، سلفی، اہل حدیث، اہل سنت، یا اور بھی بہت سارے حنفی، فلاں، یہ جو جھگڑے بھی پھیل رہے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قتل کرنے کا ارادہ ہے، جہاں بھی لڑائی ہوئی. اب مسلمانوں کے لیے اب غیر مسلم بھی ہمارا دشمن ہے، اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے متعلق زیادہ سوچنے کی، اس کو ضرورت ہے ہی نہیں زیادہ سوچنے کی. اب یہ خود آپس میں لڑکے مر لے رہے ہیں. کچھ ایسا بنا دیا سسٹم انہوں، بس ہوا دے رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی آپ ہو رہا ہے
زمین کے اوپر اس وقت فلاں فلاں اخبارات کے عرب کنٹری کے اندر وہ داعش کے نام سے، یہ فلاں نام سے، وہ سنیوں کے نام سے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ پورے کے پورے ایجنٹ ہیں۔ اسلام سے ان کا کوسوں دور کا تعلق نہیں ہے، اسلام کے رہنما نہیں بلکہ اسلام کے رہبر نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اس قسم کی ایک ایسی مشنری بنا دی گئی ہے، ہر حکومت کو ان کو خطرہ ہے، دونوں کو لگا دیا گیا، اپنی حکومت کا حساب بچانا۔ اب یہی پوری چکر یہی چل رہا۔ وہ جو حدیث میں پیشن گوئی آئی تھی، اللہ کے ایک دور ایسا آنے والا ہے تمہارے اوپر، یعنی دولت اتنی تمہارے پاس عام ہو جائے گی، دنیا ایسا کھول دی جائے گی، کعبۃ اللہ کو جس طرح ڈھانکا جاتا ہے خلاف تمہارے گھروں کو اس طریقے سے ڈھانکا جائے گا، یعنی ایسے پردے، ایسے ڈیکوریشن، ایسا عالیشان گھر رہیں گے تمہارے، اور تمہارے کھانوں کے اوپر ہما قسم کے جناب ڈشز رکھے رہیں گے، اور اس وقت تمہاری حالت رہیں گی، قومیں تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گی جیسا ایک بھوکا جناب کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تم یہ کھاتے رہو گے، دوسری آتے رہیں گی، ڈش جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جیسا ہو رہا نا پورا ایسا عیش و عشرت رہو گے۔ دنیا کی قومیں ایسا تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گی جیسا پیاسے بھوکا آدمی کو کھانا ملتا تو کیسا پڑتا، ویسا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم رہیں گے؟ نہیں، تعداد میں بہت رہیں گے، کثرت سے رہیں گی تمہاری تعداد، دنیا کے اندر تمہارا جنریشن بڑھتے رہیں گا، تمہارے یہاں زیادہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے، ہاں پھر کیسے؟ تمہاری دھاپ ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت اور قوت پانی کے اوپر جو جھاگ جمتا ہے اس طرح تم ہو جاؤ گے۔ پانی کے اوپر کف آتا دیکھیے آپ، صابن اوبن کے اوپر وہ کف ہوا سے پھونکے تو اڑ جاتا ہے، اس طرح تم کمزور ہو جاؤ گے۔ یا رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تمہارے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی، اس کا نام وہن ہے، وہن۔ صحابہ نے پوچھا وما الوہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون سی بیماری ہے، اس کی علامات کیا، اس کے سمٹمز کیا ہے، یہ بیماری کیسے پہچانی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے اس کی علامات بتائے۔ اس کی علامت یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم کو دنیا سے محبت ہو جائے گی اور آخرت تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف دنیا سے محبت۔ اور آج حدیث کی پیشن گوئی دیکھ لیجیے آپ کیا ہے، دیکھ لیجیے آپ، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، جن کے خزانے قیصر و کسریٰ کے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے گئے، لیکن زندگی ان کی وہی رہی، وہی رہی زندگی۔ آج جو مسلمان، جو مسلم مملکتیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں، قرآن ہمارا دستور ہے، آج ان کے محلات، کیا محلات، ایکڑوں کے اوپر سونے اور چاندیوں کی ٹوٹیاں، ہیرے جوہرات، محلات، عیش و عشرت کی زندگی۔ حدیث میں بتایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میں تم رس اور بس جاؤ گے، اور اس قدر عیش و عشرت میں ہم جی رہے ہیں، جن کو اب کافر کہہ رہے ہیں، ان کے عیش و عشرت میں کافر بھی پیچھے ہیں، ان کے محلات میں کافر کے بھی محلات نہیں ہیں۔ کراہیت الموت، موت سے اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب موت سے گھبرا کے دوسروں کو ہماری حفاظت کرو، کبھی وسق فوج کو بلا لے رہے ہیں، کبھی یہ قوم کو بلا لے رہے ہیں، کبھی یہ، سمجھ میں آ رہا؟ کراہیت الموت، موت سے نفرت، موت سے فرار، آج وہی حال ہو گیا۔ مسجدیں کیا ہو گیا؟ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یوشک علی الناس ان یاتی زمان، میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا، ضرور آئے گا، کیا ہوگا، علامات کیا ہے؟
لا يبقى من الاسلام الا اسم، اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اس کے نام لینے والے باقی رہ جائیں گے. اسلام کی نہ روح ہے، نہ اسپرٹ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نام باقی ہو جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمٌ، قرآن باقی نہیں رہے گی، رسمی طور پہ پڑھی جائے گی. ایک تلاوت ہو رہی، وہ قرآن چھپ رہا، وہ قرآن کے تقسیمہ ہو رہے ہیں، وہ قرآن کا اتنا بڑا پریس، صرف رسم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں انبیاء کی زندگی ہیں، قرآن میں صحابہ کرام کی زندگی ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی ہیں. یہ کیسی حکومتیں کریں، ان کی آخرت کیا تھی، ان کی دنیا کیا تھی، کوئی سروکار نہیں، عیش و عشرت، بس قرآن چھاپو بس. یہ بہت بڑا نیکی کا تصور ہے. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ان کی مساجد بڑی عالیشان رہیں گی، آباد، مخمل کے غالینیں بچھے جائیں گے، مسجد میں ویل ڈیکوریشن ہوگا، مسجد میں لاکھوں کے جھومرے لگے رہیں گے، ایئر کنڈیشن رہیں گا، عالیشان مساجد. وہی خراب من الہدى، لیکن ان کے قلوب ہدایت سے ویران رہیں گے. ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام کی عظمت نہیں ہوگی، اسلام کا قانون نہیں ہوگا. رسمی طور پہ آئے، بس پڑھ لیے نکل گئے، رسمی طور مساجد بنانے میں شان ہوگی. اور یہ بھی حدیث قیامت کی نشانیوں میں سے علامت، یہ بھی علامت ہے کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے. قیامت کے نشانیوں میں سے ایک ہے مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، لیکن ایمان نہیں. آج وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالی شان مسجد کی ضرورت نہیں ہے، عالی شان مسلمانوں کی ضرورت ہے. مسجد نبوی کھجور کے تنے، کھجور کے شاخیں، کیا اس مسجد کا مقابلہ آج بڑے کروڑوں کی مسجد بھی کر سکتی؟ آج مسجد کمزور تھی، مسجد نبوی اینٹ اور چننے کی نہیں تھی، پانی پڑتا تو خطرے آتے تھے، لیکن اس کے اندر جو مصلی تھے بڑے مضبوط تھے، ایمان کی اعلیٰ ترین مدارج پہ تھے. وہاں اسلام کا، مسجد کمزور تھی، مسجد بودی تھی، در و دیوار نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان چٹان کی طرح تھے. رحماء بینہم تھے، اشداء علی الکفار تھے. اور یہاں پہ رحماء بینہم نہیں ہے، مسلمانوں میں نفرت پھیلانے والے ہیں اور کافروں سے محبت کرنے والے ہیں تم لوگ. یہ ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سارے مومنین آپس میں ایک بھائی ہیں. کلکتے کی عیدگاہ میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے علامہ ابوالکلام آزاد خطبہ دیتے ہوئے اسی امت مسلمہ کی وحدت کے اوپر، آج بھی کتابوں کے اندر ان کے خطبے محفوظ ہیں، یہ فرمایا تھا: اے مسلمانوں، یاد رکھو تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. افریقہ کے اندر اگر کوئی مسلمان اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھا ہے، اے کلکتے کے مسلمانوں، اگر اس کے کانٹے کی چبھن اس کے پیر میں تکلیف ہے، اس تکلیف تم اپنے دل میں اگر محسوس نہ کرو گے تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے. بین تفریق المومنین، سورہ توبہ. مسجد ذرا، مسجد سے مسجد کو ٹکراؤ، مسجد سے مسجد کو بھیڑاؤ، مسجد سے مسجد کو گمراہ بولو، مسلمان سے مسلمان کو ٹکراؤ، مسلمان سے مسلمان کا قتل کرواؤ، مسلمان کے گھروں کو مسلمانوں سے ہاتھوں سے آگ لگاؤ. یہ مسلمانوں کا امیج ہے. اب انہوں کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ انہوں کیا انسانیت کی دعوت دیں گے؟ اب جو نیو جنریشن ہمارا ہے، جو اسلام نہیں معلوم، کچھ نہ، یہ دیکھ رہا، ویڈیو دیکھ رہا، آڈیو دیکھ رہا، آن لائن دیکھ رہا، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، یہ قتل، یہ کون، مسلمانوں کی بربریت ہے، فلاں، یہ دیکھ کے، اور یہ اسلام ہے؟
وہ تو مسلمان بول رہا ارے بھائی یہ کہیں کا اسلام چھوڑو بیکار ہے یہ. پھر عیسائیت اچھی ہے, نصرانیت یہ دیکھو کتنے امن والے ہیں, کبھی لڑتے نہیں جھگڑتے نہیں, ہاں کبھی احتجاج نہیں کرتے, کبھی روڈوں پہ نہیں آتے, کبھی ہڑتال نہیں کرتے, کتنے پیسفل ہے, کتنے امن والے ہیں. ہاں کہیں لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا, کہیں قتل بھی ہو رہا, عیسائیوں کا ریڈ کراس آ جاتا دیکھو آپ. حالانکہ لڑا رہے انہوں, قتل انہیں کو لا رہے, ایمبولینس بھی ان کی چاری ہو, مگر ان کو نہیں معلوم عالمی سطح کے اوپر جو سازشاں چل رہی جو. ہاں کتنا پیسفل منتشر ہے دماغ نوجوانوں کا. اسی لیے اسلام کا امیج غلط آ گیا ہے. جس انداز میں آج یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, یاد رکھیے اسلام سے اس کا قطعی تعلق نہیں, بلکہ جتنے بھی یہ حرکتیں ہو رہے ہیں یہ سب کے سب اسلام کے مجرم ہیں, قرآن کے مجرم ہیں یہ پورے, چونکہ اللہ مہلت دیا ہے. اور وہ دن قریب نہیں ہے. اب ایمان ہمارا جو ہے صفر نہیں مائنس پہ آ گیا ہے, مائنس پہ. اب جب کوئی چیز صفر سے مائنس پہ آتی ہے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے.